السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذان کے وقت صرف ایک کام کر لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ 90% لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ اذان کے لغوی معنی ہے خبردار کرنا، اطلاع دینا اور اعلان کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہے جن کے ذریعے لوگوں کو اطلاع کی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان کے کلمات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے ناظرین، اذان تو ہم روز سنتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اذان کی آواز کانوں میں آنا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اس وقت آپ اذان کو سنتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اتنے دیندار ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن اٹھ کر نماز کو نہیں جاتے۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے وقت اپنے آپ کو کام میں مشغول کر لیتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہوئے، یا پھر اذان پر دھیان نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی میں مگن رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اذان کے وقت میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کر لیں گے تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی۔ پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتائیں گے، اس سے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ کچھ جگہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ اذان کے وقت میں سچے دل سے جو دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اذان کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہم سب کو پتہ ہے کہ اذان جیسے ہوتی ہے، اگر ہم اذان کے ساتھ ساتھ اذان کو دہراتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، یہ بھی کہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کو اگر ہم دہراتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں ضرور آتے ہیں۔ تو آئیے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم نہایت ہی اچھے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو اس سے بس اتنا ہی کہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اذان آپ لوگ روزانہ سنتے ہوں گے، اگر آپ لوگ اذان کو صحیح طریقے سے دہرا لیں گے، جس کا طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے، تو آپ لوگ جان لیجئے کہ آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کے زبان میں اذان ان الفاظ کا مجموعہ ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فرض نمازوں کے ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو معلوم چل جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار اور صحابہ سب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو ضرور اذان دیتے۔ اس میں بستی والے اندازہ لگا دیتے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہاں مسلمان ہی رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات کو بلند فرما دے گا۔
اور 1000 گناہ کو مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں۔ اگر اذان ہوتی ہے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے دہراتے نہیں۔ تو عورتوں کو ایک کلمے کے بدلے اگر دہرا لیں تو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، اور 1000 درجات بلند ہوں گے، اور 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اگر مردوں کو اس کا دگنا ملے گا تو سوچو کہ جس وقت میں اذان ہوتی ہے اسی وقت میں ہم کیا کھوتے ہیں؟ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں۔ وہ یہ ہیں، اذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ واضح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز جو ہر عاقل اور بالغ مرد عورت پر فرض ہے، لیکن اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے جو شرعاً واجب ہے، اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رخے ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کریں۔ نمبر 3، اور وہ جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے۔ نمبر 4، وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑے۔ پیارے ناظرین، زبان سے اذان کا جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہیں وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا ان کے بدلے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ صدقت و بررت کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ بخاری حدیث نمبر 126۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹے گا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا کریں گے۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اسے وہیں روک دیں اور اذان کو پورا سنیے اور دہرائیے۔ جہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت کو روک دیں اور اذان سن کر اسے دہرائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچا جا رہا تھا تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ کرام کو رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے ہی الفاظ سنائی دیے جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے بیان کیا تو بہت خوش ہوئے، اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا کہ اب نماز کے وقت تم ہی ان الفاظ کو ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جو اذان پڑھا کرتے تھے ان کا رتبہ بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز
جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے ان اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو تو ہم سب ہی کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر کا ثواب کا علم ہو تو انہیں اس کے لیے کرہ بھی ڈالنا پڑے تو وہ ڈالیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریاں جنگل کو پسند کرتے ہو۔ جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہوا کرو تو نماز کے لیے اذان دو اور خوب بلند آواز سے اذان دو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو بھی سنتا ہے، جیسے جن ہیں، انسان ہیں، دوسری مخلوقات، کوئی بھی سنے گا تو وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا، اذان دینے والے کا رتبہ اللہ قیامت کے دن بہت ہی اونچا کر دے گا۔ پیارے ناظرین، آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالی کسی کو نیکی کی طرف راغب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، واجبات کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ پر اپنا کرم، اپنا رحم کرے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔